بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، عیاش بن ابی ربیہ، سلمہ بن حشام اور ولید بن الولید رضی اللہ عنہم کو نجات دے۔ اے اللہ، بے بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ، قبیلہ مضر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیش ڈال اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی۔ صحیح بخاری 6940۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور جب ہم بیت المدارس کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی، اے قوم یہود، اسلام لاؤ، تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، ابو القاسم، آپ نے پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مقصد ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اور یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم، آپ نے پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا اور پھر فرمایا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور میں تمہیں جلا وطن کرتا ہوں۔ بس تم میں سے جس کے پاس مال ہو اسے چاہیے کہ وہ جلا وطن ہونے سے پہلے اسے بیچ دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ صحیح بخاری 6944۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجے۔ آپ نے سارہ کو بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کم بخت بادشاہ اچانک خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا۔ صحیح بخاری 6950۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر بھی میں اس کی مدد کیسے کروں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ صحیح بخاری 6952۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ صحیح بخاری 6951۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان پر ایمان لانے والوں کا حال یہ ہوا کہ ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا جاتا اور گڑھا کھود کر اس میں انہیں ڈال دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا اور ان کے سر پر رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت اور ہڈیوں میں دنسا دیے جاتے، لیکن یہ آزمائشیں بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکتی تھیں۔ اللہ کی قسم، اس اسلام کا کام مکمل ہوگا اور ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور بکریوں پر سوا بھیڑیے کے خوف کے اور کسی لوٹ وغیرہ کا
کوئی ڈر نہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو۔ صحیح بخاری 6943۔